خواتین، تمام بچے، عزیز پیارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو دقت نہیں ہے، ایک بار سلام پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، دوبارہ نہیں پڑھیں گے تب بھی دقت نہیں ہے، لیکن سلام جب نعت خواں یا مقرر کوئی بھی کرے تو جواب دینا تو ضروری ہے۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، چونکہ جواب دینا واجب ہے، اس لیے جواب زور سے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم ونبيه العظيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جو شاہ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شاہ تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز وکل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، ہر جز وکل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں انتہائی ادب، احترام، اکرام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرمائے اور پڑھے محبت کے ساتھ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و موجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ یہ ختنہ کی مجلس ہے اور ساتھ میں عقیقہ بھی بچوں کا کرایا گیا ہے اور بڑوں کا بھی کرایا گیا ہے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریہ بجا لایا اور میرے پروردگار نے جو بڑھاپے کا سہارا دیا ہے اسے سجانے، سنوارنے، زندگی میں انقلاب لانے کے لیے مجلس پاک میں بٹھا کر مجلس پاک میں شریک کر کے اس بچے کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی بھر دینی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جینا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہمیں اور آپ کو رہنا ہے تو اس کی رضا کے لیے رہنا ہے، اس کی عبادت کے لیے رہنا ہے، اور اگر اس روئے زمین کو چھوڑ کر جانا ہے تو اسی کی رضا کے ساتھ جانا ہے، اسی کی عبادت کے ساتھ جانا ہے۔ تو میرے یاروں، پیاروں، دیوانوں، غلاموں، یہ تہیا کر لینا ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ بچہ ہم سے بہتر بن سکے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے نا
کہ ابھی ہماری دولت اتنی ہے تو بیٹے کی دولت اور بڑھ جائے؟ ہر باپ چاہتا ہے نا کہ ابھی ہم اس منصب پر ہیں، ایسا کپڑا پہن رہے ہیں، ایسا کھانا کھا رہے ہیں، تو وقت ایسا آئے کہ ہمارا بیٹا اس سے بہتر کھائے، اس سے اچھا عمدہ لباس پہنے۔ یہ چاہتے ہیں نا؟ تو یہ بھی چاہنا ہوگا کہ ہمارا بچہ جو میرے سامنے موجود ہے، ہم جتنا پڑھے ہیں ہم سے زیادہ ہمارا بچہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس جتنا دماغ ہے بچے کا دماغ ہم سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جتنی سمجھ ہے بچے کے پاس ہم سے زیادہ سمجھ ہونی چاہیے۔ جتنی تعظیم ہم باپ کی کرتے ہیں ہم سے زیادہ بیٹے ہمیں تعظیم کریں۔ یہ خیال رہتا ہے؟ ایسا تو خیال نہیں رہتا نا کہ ہم اپنے والدین کریمین کو مرغا کھلائیں، ان کی خدمت کریں اور ہمارے بیٹے ہمیں گالی دیں؟ کیا ایسا خیال رہتا ہے؟ کبھی خیال نہیں رہتا۔ اچھا خیال رہتا ہے تو اچھا اسے سکھانا تو پڑتا ہے نا، اس بچے کو تیار تو کرنی پڑتی ہے نا۔ یہی مجلس ہے، اس میں آنے کے لیے خود تو تیار ہونا پڑے گا نا، غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، کپڑا پہننا پڑے گا، لباس پہننا پڑے گا، تب جا کر پہنچیں گے، نبی کا ذکر میں شامل ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھیں گے، نبی کی نعت سنیں گے، واعظ و نصیحت سے سرفراز ہوں گے، تب جا کر ثواب حاصل ہوگا نا۔ اور اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے بچوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، اپنے بچے میں انقلابی زندگی لانے کے لیے شریعت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنانا ہوگا۔ اے میرے یارو، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ غلام امام حسین بنے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے میرا بچہ غلام غوث و خواجہ بنے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ دیوانہ غلام اشرف بنے؟ یہ چاہتے ہیں نا؟ ارے یہ چاہتے ہیں؟ بولیے ہاں ہوں کچھ تو کہیے۔ یہ چاہتے ہیں نا؟ تو جب چاہتے ہیں تو گھر بیٹھنے سے کام چلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا بنے، اخلاق عمدہ ہو، گفتگو اچھی ہو، پڑھائی بہتر ہو، تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ آپ خود بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک ٹائمنگ سیٹ کرنی ہوگی، ہے نا؟ اس کے لیے ٹائمنگ سیٹ کرنی ہوگی کہ روزانہ ہمیں اٹھنا کب ہے، ہمیں بچوں کو پڑھانا کہاں ہے، بچوں کو کھلانا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے رزق حلال کا انتظام کیا جائے، بچوں کی پرورش کے لیے اچھا کھانا کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ کرے گا کون؟ پڑوسی والا کرے گا کہ باپ کرے گا؟ اس کا گھر والا کرے گا نا۔ تو جب باپ کی ذمہ داری ہے تو باپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کو سنوارے، بچوں کو شرابیوں کے ساتھ نہ جانے دے، بچوں کو کھیل کود کرنے والے بچوں کے ساتھ ہم نہ جانے دے۔ ایسے ہی تھوڑی سدھرے گا، آسان نہیں ہے نا۔ جس کی صحبت میں رہے گا اس کا اثر آئے گا کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ جس کی صحبت میں رہے گا اس کا اثر آئے گا نا۔ اگر پیے گا شراب تو نشہ نہیں آئے گا، اور دودھ پیے گا تو نشہ آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب شراب پیے گا تو شراب اپنا اثر پینے کے بعد دکھائے گا کہ نہیں؟ شراب کا اثر ہوتا ہے نا، اور دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو جس کا اثر گندا ہے اس سے اسے بچانا پڑے گا، جس کا اثر اچھا ہے اسی میں اس کو ڈھالنا پڑے گا۔ تو اب ذرا غور کریں
اپنے بچے کو آپ بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بیٹوں کے لیے تو کوئی تعلیم دے نہیں، بچوں کے لیے آپ نے تربیت کا کچھ انتظام کیا ہی نہیں۔ آپ کا بچہ سامنے ہے یار، اور آپ گالی دو گے تو بچہ گالی دے گا کہ وہ دعا دے گا؟ گالی بچے کے سامنے اگر کوئی گالی دے، صحیح گھر میں کسی کو گالی دے یا باہر والے کو گالی دے تو آپ کا بچہ آپ کو دعا دے گا کہ گالی دے گا؟ گالی اس لیے اگر بچے کو سنبھالنا ہے تو بچوں کے سامنے اچھی بات کرنی ہوگی نا۔ ایک اور بات میں عرض کروں کہ ہم اور آپ جس زبان میں بات کرتے ہیں، بچہ تو پڑھ کر نہیں آیا نا، بچہ پڑھا تک آیا یہ زبان، یہ بھاشا بچہ جانتا تھا؟ نہیں نہیں، بچہ یہ بھاشا نہیں جانتا۔ بچہ جانتا کیا تھا؟ کچھ نہیں جانتا۔ ہماری اور آپ کی بات کرتے سنا، گھر والوں کو گفتگو کرتے سنا، جیسا گھر والوں نے بات کیا ویسا بات کرنے لگا بچہ، جیسی گفتگو گھر والوں کی ہونے لگی بچہ ویسے ہی بولنے لگا۔ باپ نے کسی کو گالی دی تو بیٹا بھی گالی دینے لگا، باپ نے کسی کو دعا دی تو بیٹا بھی دعا دینے لگا، باپ نے کسی کی مہمان نوازی کی بیٹا بھی مہمان نوازی کرنا سیکھ جا۔ تو اگر اچھا بنانا چاہتے ہو تو خود اچھا بننا، اگر بال بچوں کو سنبھالنا اور سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ بیوی کے ساتھ بات کریں تو گالی گلوچ کے ساتھ نہ بات کریں، والدین کے ساتھ بات کریں تو تم طلاق کے ساتھ بات نہ کریں، تو تم کے ساتھ اچھی تہذیب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تب بھی آپ یہ امید رکھیں کہ میرا بچہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ورنہ سنے جیسا کہ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں جو قوت تھی، ان کے اندر جو خون میں گرم جوشی تھی وہ ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ ان کی ہڈیاں بھی مضبوط تھی، ان کا تیور بھی مضبوط تھا، ان کی محنت بھی زیادہ تھی، مشقت بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو ذرا غور کرے، وہ بھی بستر پر پڑ گئے ہیں تو کیا ہم بستر پر نہیں پڑیں گے؟ ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تو کیا ہماری ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی؟ جی ہاں، ان کی ہڈیاں جیسے کمزور ہوئی، ان کی عمر جانے سے پہلے 10 سال ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، ہمارا جسم سوکھ جائے گا۔ تو میرے عزیز ہو، تو ہمیں اور آپ کو اپنے بال بچوں کو تیار کرنا ہوگا، یعنی کم کھاؤ چلے گا، 4 کپڑا نہ پہنو چلے گا۔ صحیح کرو کہ غلط؟ صحیح جب صحیح کرو تو بول کا ہے صحیح بالکل چپ چاپ ہے۔ 4 کپڑا نہ پہنو چلے گا، نیچے کی بنڈی نہیں پہنی کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتا پہن رہے ہیں نا، لیکن بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کتنا فرق پڑے گا؟ ابھی کم سمجھ میں آئے گا، اور جب خون سوکھ جائے گا اس وقت زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جب بیٹا مارنے کے لیے باپ پر ہاتھ اٹھائے گا اس وقت زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جب بچہ آپ کی زبان پر منہ کے سامنے گالی گلوچ دے گا اس وقت زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میرے یاروں، اپنے اندر یہ احساس کبھی نہیں کرنا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو کس کی پیروی کرنی ہے؟ بولیں گے کچھ؟ اللہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ بچے کی بچہ کا رب بچے کی پیروی کرنی ہے تو باپ کہہ دے کہ باپ کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو پیروی کرنی ہے اور شہنشاہ زمانہ کی پیروی کرنی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میری نبی زندگی کو کیسے دیکھا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، مصطفیٰ نے اپنے شہزادوں کو کیسے تیار کیا یار، سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے دلاروں کو کیسے تیار کیا۔
صرف ہم اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ غلام حسین بننا ہے، اتنا جاننا ہے ہمیں اور آپ کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ نقش قدم پر چلنا ہے، خالی بس جانتے ہیں کرتے نہیں ہے کچھ۔ نقش قدم پر چلنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میدان عمل میں آنا ہوگا اور اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لبوں سے ترانہ مصطفیٰ گنگنوانا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، مسجدوں میں تقریریں ہوتی ہیں، ہر جگہ میلادوں میں تقریریں ہوتی ہیں، مگر تقریر سننے کا کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیاروں، بال بچوں کو سنوارنے کی کوشش کرو، بچوں کو نہیں سنواریں گے ایک عجیب دور آئے گا، اور ابھی کیسا دور ہو تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے۔ اتنا خراب دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ترقی کے ہر دروازے کو کھولنا ہے، تو بال بچوں کو بری صحبتوں سے ضرور بچانا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ جانے سے ضرور بچانا ہوگا۔ یہ بھی آپ کو بچانا ہوگا کہ جو آپ کے بچے کھیل کود میں پورے دن مصروف رہتے ہیں نا، پورا دن صبح سے لے کر شام تک کسی کے ساتھ کھیلے گا، گالی دے گا، مار پیٹ کرے گا، لڑائی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر خراب دیکھے گا نا۔ تو میرے بھائی، ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بال بچوں کو پڑھانے پر زیادہ زور دیں۔ اچھا ایک بات اور کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، ذرا غور کیجئے گا، بچہ پڑھتا نہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں لیکن میرا بچہ، بولیے گا، میں کوشش کرتا ہوں مگر میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے۔ اگر باپ کوشش کرے اور بیٹا نہ پڑھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کوشش کرے اور بیٹا نہ پڑھے؟ کبھی تاریخ آپ نے سنا ہے باپ مولا علی نے کوشش کی امام حسین پڑھے کہ نہیں؟ مولا علی نے کوشش کی امام حسن پڑھے کہ نہیں؟ باپ حضرت ابو صالح نے کوشش کی غوث اعظم پڑھے کہ نہیں؟ باپ نے کوشش کی مخدوم اشرف پڑھے کہ نہیں؟ باپ نے کوشش کی حافظ ملت پڑھے کہ نہیں؟ باپ نے کوشش کی اعلیٰ حضرت پڑھے کہ نہیں؟ تو باپ کوشش کرے گا، اس میں حلال کھلائے گا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ نہ پڑھے۔ اگر بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو قصور باپ، بیٹے سے زیادہ باپ میں ہے۔ اس لیے پہلے باپ کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد کہ بچہ پڑھے گا نہیں، ضرور پڑھے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اس کو کیا مطلب ہے کہ ہمیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، اسے زندگی سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ باپ بیچارہ روزانہ کماتا ہے، 10-20 دیتا ہے، بچے کھائیں گے، دونوں تینوں ٹائم کھانا کھائیں گے، کپڑا پہنے گا، آرام سے رہیں گے، اور تو ان لوگوں کو کوئی کام ہے نہیں۔ لیکن جو اصل کام ہے وہ باپ کا کام ہے۔ باپ چاہے تو بیٹے کی زندگی سنوار دے، باپ چاہے تو بیٹے کی زندگی بگاڑ دے۔ باپ جو نام رکھتا ہے بیٹے کا وہی نام مشہور ہوتا ہے۔ تو باپ نام رکھے گا کچھ اور سوچے گا کہ میرے بیٹے کے یہ نام سے پکارا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے باپ نے جیسا پکارا ویسا ہی کہے گا نا۔ باپ اپنے بیٹے کو کنوا کہے گا تو دوسرا کیا کہے گا؟ لال محمد۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو کنوا کہے گا تو دوسرا نہیں نہ کہے گا امام حسن، کیا کہے گا؟ وہی کہے گا۔ اس لیے باپ کو پہلے اپنی زبان کو سدھارنا، اپنے منہ پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس لیے مجمع تھوڑا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑے میں اگر ہم لوگ سمجھ جائے تو ہمارے نیچے بیٹھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ بال بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں اور فضولیات، لہویات سے بچنے کی اور ہمیشہ انہیں بچانے کی کوشش کریں، اور
بالکل گندگیوں سے، فضول کاموں سے بچیں. جب فضول کاموں سے بچیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں بلندی فرما دے گا. کیا سنا ہے کبھی؟ جس کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزانہ بیچارہ کماتا ہے حلال طریقے سے، گھر میں بیٹھتا ہے، بال بچوں کو کھلاتا ہے، اور صبح بچوں کو اٹھاتا ہے، پڑھانے کے لیے بیٹھاتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عصر بعد بچے کھیلے، مغرب کے بعد خود بیٹھ گیا، اور اس کے بعد بچوں کو بیٹھایا، اور جو اپنے جانتا ہو وہ بھی بتائے تو بچہ جاننے لگے گا. لیکن ایسا تھوڑی ہوگا کہ بچوں کو آپ کر رہے بیٹھو بیٹا، اور ادھر جا کر کے 3-5 اپنے کر رہے تو بیٹا کیسے بیٹھے گا؟ اس لیے بچوں کو بیٹھانے کے لیے پہلے باپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بچوں کو چلانے کے لیے پہلے باپ کو پوچھنے کے بعد چلنا پڑتا ہے، تب جا کر کے بچہ ٹھیک ٹھاک سے چلتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ جو ختنہ کی محفل، یہ میلاد پاک تمام کیا گیا جناب اعظم صاحب کے رشتہ دار کو، انہوں نے اس بزم پاک کو سجائی ہے، اور یہ گھر والے سارے لوگ مل کر کے یہاں تک ان لوگوں نے پہنچانے کا کام کیا ہے. تو پہلے میں اسے کہوں گا جو بیٹے کا عقیدہ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ سدھرو، اور صبح شام اللہ اور اس کے رسول کا نام لو. جب سونا تو گانوں نہ بہلا کر کے مت سونا، جب سونا تو بال بچوں کو الٹا سیدھا دکھا کر مت سونا. بچوں کو جب سلانا تو کم سے کم پہلا کلمہ تو ضرور یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پہلا کلمہ روزانہ اگر پڑھا کر بال بچوں کو سلاتے ہیں تو زندگی میں وہیں سے انقلاب ہو جائے گی. اس لیے ہر باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر ماں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو اسی طرح سنوارے کہ جب اٹھنے لگے تو دعا اٹھنے کی یاد نہیں ہے، سونے لگے تو سونے کی دعا یاد نہیں ہے، کھانے لگے تو کھانے کی دعا یاد نہیں ہے. وہ تو میں جانتا ہوں کہ یاد نہیں ہے، لیکن یاد نہیں ہو تو کچھ یاد نہیں ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ بھی یاد نہیں ہے، پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی یاد نہیں ہے. تو خالی بسم اللہ یاد ہے تو بسم اللہ پڑھ کر سویا کرو، بچوں کو پڑھا کر سنایا کرے، بسم اللہ پڑھ کر اٹھا کرے، پڑھا کر اٹھایا کرے، اور صبح شام ہر وقت بچوں پر خاص خیال کیا کرے. اگر خود بیٹھو گے 1 گھنٹہ تو الحمدللہ آپ بھی پورے لوگوں کے ساتھ جانے سے بچیں گے، اور بچہ بھی پورے لوگوں کے ساتھ جانے سے بچے گا. بس یہی میری گزارش. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے.